تھوڑا سا اور کھا لو پھر دوائی بھی لینی ہے، ایسے کیسے چلے گا؟ بی جان انہیں تھوڑا سا کھا لینے کے بعد پلیٹ کھسکاتے دیکھا تو بول پڑی، جب سے مرجان لاپتہ ہوئی تھی وہ ایسے ہی کر رہے تھے، ایک وقت کا کھا کر 2 وقت کا چھوڑ دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ بس بھوک نہیں ہے، اور پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے 7 کرسی گھسیٹتے اٹھے۔ ایسے تو تم خود کو بیمار کر لو گے، اپنی بیٹی کی وجہ سے تم میرے بچے کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ وہ ماں تھی، اپنی اولاد کی تکلیف پر تڑپ رہی تھی۔ بی جان وہ بھی میری اولاد ہے جس کا اتنے دن سے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، میں کیسے پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں، بے فکر ہو جاؤں کیسے؟ اتنے دن سے جو انہوں نے چپ شادی ہوئی تھی وہ آج ٹوٹ گئی تھی بی جان کی باتوں سے۔ تو میں بھی تو ماں ہوں نا، مجھے بھی تو تکلیف ہے مرجان کی، پر کیا کروں، کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں اسے، میں مجبور ہوں۔ بولتے ان کی آنکھوں سے آنسو پھسل رہے تھے۔ اس وقت ٹیبل پر صرف وہی دونوں افراد تھے، آغا جان اور باقی حضرات مرد خانے میں تھے، جبکہ خواتین کچن میں تھیں۔ بی جان وہ ان کے آنسوؤں پر تڑپ کے آگے بڑھے، مجھے معاف کر دیں، ان کے ہاتھوں کو پکڑتے اپنی آنکھوں سے لگا گئے۔ علی لالا وہ جو کافی دل جمی سے اپنا سارا فوکس ڈرائیونگ پر کیے گاڑی چلا رہا تھا، جب اچانک گاڑی کی طویل خاموشی میں اس کی نرم معصوم آواز گونجی تو وہ سر ٹیڑھا کیے اس سے تعجب سے دیکھنے لگا۔ ہم نے آئس کریم کھانی ہے، وہ اس کے یوں دیکھنے پر ہی ہڑبڑاتی ہوئی بولی۔ اس کا دیکھنا بہت عجیب تھا، وہ بغیر اس کی بات کا جواب دیے واپس اپنی نظریں ونڈو اسکرین پر کر گیا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ شہد رنگ آنکھوں میں اس کی بے رخی پر موتی چمکنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار بہار شاہ کو بہار خان کی بات کا کسی نے جواب نہ دیا تھا، وہ تو اپنے لالا اپیا اور مورے جان کی لاڈلی تھی، تبھی اس کا جواب نہ دینا اسے اتنا برا لگا تھا۔ کون سا فلیور؟ گاڑی کو قریبی آئس کریم پارلر کے قریب روکتے وہ اس کی طرف چہرہ کیے سوال کر گیا۔ وہ جو خاموش چہرہ جھکائے بیٹھی رہی، بہارے، آئی ایم آسکنگ یو وٹ فلیور ڈو یو لائک؟ جب انتظار کرنے پر بھی اس نے جواب نہ دیا تو وہ اب کی بار ایک ایک لفظ پر خاصا زور دیتے بولا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اسے ڈیگریڈ کرتی تھی، اسے ایسا لگتا تھا تم پاگل ہو، پہلے بولا آئس کریم کھانی ہے، اب جب پوچھ رہا ہوں تو منہ میں دہی جما کے بیٹھ گئی ہو۔ دوسری بار بھی پوچھنے پر وہ جب کچھ نہ بولی تو وہ غصے میں اس کا بازو دبوچتا دھاڑا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر دیا کیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کہ آپ کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی، فقط اپنے اتنے سے جملے سے وہ مقابل کی دنیا اتھل پتھل کر گئی تھی۔ وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو اپنی پلکیں معصومیت سے جھپکاتی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ کافی دیر بعد وہ اتنا سا بولنے کے قابل ہوا۔ آپ پہلے بتائیں، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ اپنی بات پر بزد ہوئی۔ وہ میرا سیاہ ماضی تھا جس کی وجہ سے میں اپنا روشن مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے نہیں بتایا۔ اسے اپنی گود میں بٹھاتے بولتا ایک بار پھر وہ ماضی کی تلخ حقیقتوں میں اتر رہا تھا۔ تو آپ پھر سب سے زیادہ پیار ہم سے کرتے ہیں نا، ان چڑیل جیسی آنٹی سے نہیں کرتے نا؟ وہ اس سے کسی خدشے کے تحت اظہار چاہ رہی تھی۔ بالکل میری جان، عارش بلوچ کو سب سے زیادہ پیار صرف انشال عارش بلوچ سے ہے۔ اس کے ماتھے پہ پیار محبت بھرا لمس چھوڑتے وہ اعتراف کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے یوں اظہار پر خوش ہوتی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ چلو اب اچھے بچوں کی طرح انشال بتائے کہ اسے کس نے بتایا تھا۔ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اب وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ہم نہیں بتائیں گے، وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتی ہنستی ہوئی بولی، جبکہ ہاتھوں پر گرفت مزید بڑھا گئی تھی۔ دیٹس ناٹ فیئر جانا، ہری اپ، ٹیل می نیم آف دس پرسن۔ اس کی
وہ اس سے اگلوانا چاہ رہا تھا۔ اوکے اوکے ہم بتا رہے ہیں، پلیز سائیں۔ وہ اس کے بولنے کا اشارہ کرتے انتظار کرنے لگا۔ وہ نا بوا اسٹور روم صاف کر رہی تھی تو ہم بھی ان کی ہیلپ کروا رہے تھے، تبھی ہمیں ایک فوٹو البم ملا جس میں آپ دلہا بنے ہوئے تھے اور ساتھ ایک چڑیل جیسی دکھنے والی آنٹی دلہن بنی ہوئی تھی۔ ہم نے بوا سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا۔ سائی پلیز آپ بوا کو مت ڈانٹنا پلیز، وہ ایک ایک لفظ سچائی سے بیان کرتی، آخر میں منت بھرے لہجے پر اتر آئی۔ ڈانٹ تو پڑے گی انہیں۔ آنکھوں میں سرد پن سجائے وہ اس سے گویا ہوا، جو اپنی آنکھوں میں بیچارگی سموئے امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز سائی جان، وہ اسے منا رہی تھی، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ خوشامد پہ اتر آئی تھی، اس کی یوں چاپلوسی پر وہ تنے نکوش لیے سرد لہجے میں بولا، ہم آپ کے چھوٹے بیبی نہیں ہیں۔ اب وہ سیدھا ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی۔ بیبی تو ہو آپ، پر ڈانٹ پھر بھی پڑے گی انہیں۔ ان کے دونوں گالوں کو چومتے وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی باڑ سجائے بولی تو وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ آپ کے یہ آنسو میری کمزوری ہیں اور آپ انہیں ہتھیار بنا کر اپنی ہر بات منوا لیتی ہیں۔ اس کی نم آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑ دے وہ بے بسی سے بولا تو وہ مسکراتی اس کے سینے سے آ لگی۔ لو یو سائیں جان، وہ معصومیت سے اپنا اظہار کر رہی تھی۔ لو یو ٹو جانے جا۔ اب تو پین نہیں ہو رہا نا؟ کاظم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھنے لگا۔ وہ خود بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آدھا بیٹھا آدھا لیٹا ہوا تھا، جبکہ وہ اس کے سائڈ پہ لیٹی نیند میں تھی۔ نہیں، نیند کے باعث وہ لفظی سا جواب دیتی کمبل میں اپنا منہ چھپا گئی تھی۔ نیند آ رہی ہے جان کو؟ اس کے یوں کرنے پر وہ مسکراتے ہوئے استفسار کرنے لگا، جس پر وہ فقط سر ہلا گئی۔ پر مجھے نہیں آ رہی۔ اس کا سر تکیے پر رکھتے وہ بولا۔ وہ جو نیند کی وادیوں میں اتر رہی تھی اسے خفا خفا سی دیکھنے لگی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سکون ملتا ہے آپ کو اپنے سردار کی قربت میں۔ اس کی بھاری سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے بولا، ساتھ خود پر بھی کمبل اوڑھتے وہ بھی اس کے بال سہلاتے نیند کی وادیوں میں اترنے لگا۔ تھوڑا سا اور کھا لو پھر دوائی بھی لینی ہے، ایسے کیسے چلے گا؟ بی جان نے انہیں تھوڑا سا کھا لینے کے بعد پلیٹ کھسکاتے دیکھا تو بول پڑی، جب سے مرجان لاپتہ ہوئی تھی وہ ایسے ہی کر رہے تھے، ایک وقعہ کھا کر 2 وقعہ چھوڑ دیتے تھے، جس کی وجہ سے دن بدن ان کی صحت گرتی ہی جا رہی تھی۔ بس بھوک نہیں ہے اور پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ساتھ کرسی گھسیٹتے اٹھے، ایسے تو تم خود کو بیمار کر لو گے اپنی بیٹی کی وجہ سے، تم میرے بچے کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ وہ ماں تھی، اپنی اولاد کی تکلیف پر تڑپ رہی تھی۔ بی جان، وہ بھی میری اولاد ہے جس کا اتنے دن سے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، میں کیسے پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں، بے فکر ہو جاؤں کیسے؟ اتنے دن سے جو انہوں نے چپ سادھی ہوئی تھی وہ آج ٹوٹ گئی تھی بی جان کی باتوں سے۔ تو میں بھی تو ماں ہوں نا، مجھے بھی تکلیف ہے مرجان کی، پر کیا کروں، کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں اسے، میں مجبور ہوں۔ بولتے ان کی آنکھوں سے آنسو پھسل رہے تھے۔ اس وقت ٹیبل پر صرف وہی دونوں تھے، آغا جان اور باقی مرد حضرات مردان خانے میں تھے، جبکہ خواتین کچن میں۔ معاف کر دے بی جان، وہ ان کے آنسوؤں پر تڑپ کے آگے بڑھتے ان کے ہاتھوں کو پکڑتے اپنی آنکھوں سے لگا گئے۔ علی لالا، وہ جو کافی دل جمی سے اپنا سارا فوکس ڈرائیونگ پر کیے گاڑی چلا رہا تھا،
جب اچانک گاڑی کی طویل خاموشی میں اس کی نرم معصوم آواز گونجی تو وہ سر ٹیڑھا کیے اسے تعجب سے دیکھنے لگا۔ ہم نے آئس کریم کھانی ہے، وہ اس کے یوں دیکھنے پر ہی ہڑبڑاتی ہوئی بولی۔ اس کا دیکھنا بڑا عجیب تھا۔ وہ بغیر اس کی بات کا جواب دیے واپس اپنی نظریں ونڈو اسکرین پر کر گیا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ شہد رنگ آنکھوں میں اس کی بے رخی پر موتی چمکنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار بہار خان کی بات کا کسی نے جواب نہ دیا تھا۔ وہ تو اپنے لالا اپیا اور مورے جان کی لاڈلی تھی، تبھی اس کا جواب نہ دینا اسے اتنا برا لگا تھا۔ کون سا فلیور؟ گاڑی کو قریبی آئس کریم پارلر کے قریب روکتے وہ اس کی طرف چہرہ کیے سوال کر گیا۔ وہ جو خاموش چہرہ جھکائے بیٹھی رہی۔ بہار I am asking you which flavor do you like؟ جب انتظار کرنے پر بھی اس نے جواب نہ دیا تو وہ اب کی بار ایک ایک لفظ پر خاصا زور دیتے بولا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اسے ڈیگریڈ کرتی تھی، ایسا اسے لگتا تھا۔ تم پاگل ہو، پہلے بولا آئس کریم کھانی ہے، اب جب پوچھ رہا ہوں تو منہ میں دہی جما کے بیٹھ گئی ہو۔ دوسری بار بھی پوچھنے پر وہ جب کچھ نہ بولی تو وہ غصے میں اس کا بازو دبوچتا دہاڑا۔ پلیز، ہمیں درد ہو رہا ہے۔ بھیگی آواز میں اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی تگودو کرتی بولی تو مقابل ٹھٹکا۔ بہارے، اوپر دیکھو میری طرف۔ اس کی نم آواز سنتے اس کا غصہ پل میں اڑنچھو ہوا تھا۔ اس کی تھوڑی کے نیچے 2 انگلیاں رکھتے وہ اس کا چہرہ اپنے روبرو کر گیا۔ گورے رنگ پر سجی شہد رنگ آنکھیں اس وقت رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ سرخ پنکھڑیوں جیسے لبوں کو باہر نکالے مزید خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی۔ بے ساختہ مقابل کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، تبھی جھکتے وہ اس کی پلکوں سے آنسو اپنے ہاتھوں سے چننے لگا، جبکہ وہ ہونک سی منہ لیے اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ مبہم سا مسکراتا پیچھے ہوا۔ ڈونٹ وری میری جان، سب سمجھ آ جائے گا، ابھی کچھ وقت لگے گا۔ اس کے کھلے منہ کے نیچے ہاتھ رکھتے اسے بند کرتا بولا تو وہ سرخ سی ہوتی چہرے کا رخ موڑ گئی۔ کون سا فلیور کھاؤ گی؟ وہ ایک بار پھر اس سے پوچھنے لگا، جو اب اپنی جگہ پر صحیح سے بیٹھ چکی تھی۔ اسٹرابری، وہ اپنے خشک پڑتے لبوں کو تر کرتے منمنائی۔ اوکے میری مارش میلو، آپ بیٹھو، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اس کے پھولے پھولے گالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھینچتے بولا، جو اس کے ذرا سے کھینچنے سے لال سرخ ہو گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہنستا ہوا وہ نیچے اترا، جبکہ وہ اپنے گالوں پر ہاتھ رکھتی اپنی کیفیت سے انجان اپنے دل کی دھڑکنوں کو کانوں میں دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ شاہ، آپ کب آئے؟ وہ کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو سامنے ہی ضامن شاہ کو اپنی شرٹ کے کف لنکس کھولتے دیکھ امریش نے پوچھا۔ وہ کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو سامنے ہی ضامن شاہ کو اپنی شرٹ کے کف لنکس کھولتے دیکھتے امریش نے پوچھا۔ بس میری جان، جب آپ نے دیکھ لیا سمجھو ہم تبھی آئے۔ اس کے قریب جاتے وہ شوخی سے بولا، ساتھ جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اللہ شاہ، آپ کتنے ڈرامے باز ہیں۔ اس کی اداکاری پر وہ لبوں پر تبسم بکھیرتے بولی۔ ڈرامے بیگم، یہ ضامن شاہ کی اپنی معصوم بیگم کو لے کر بے انتہا محبت ہے۔ اس کی ناک کو اپنی انگلیوں سے ٹچ کرتا وہ مخمور لہجے میں بولا، شکریہ شاہ ہمیں اتنا چاہنے کا۔ اس کے سینے سے لگتی اس کی محبت کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ شکریہ شاہ، میری جان، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ آپ کو تو دیکھ کر ہی محبت کرنے کو جی چاہتا ہے، جیسے ابھی میرا دل چاہ رہا ہے آپ کو اپنے پیار کی بارش میں بھگو دوں۔ تو پھر کیا کہتی ہیں آپ بیگم؟ اس کے گالوں پر اپنا لمس بکھیرتے وہ فسو خیز لہجے میں بولا تو وہ شرماتی مزید اپنے آپ میں سمٹنے لگی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اپنے کپڑے لینے الماری کی سمت بڑھا۔
کیا بات ہے میری جان، کیوں اتنی اداس ہے؟ فاطمہ بیگم اپنی گود میں سر رکھ کر لیٹی پری کے بال سہلاتے۔ وہ نکاح کے بعد کافی خاموش رہنے لگی تھی، پہلے جیسی شرارتیں اب نہیں کرتی تھی۔ کچھ نہیں مورے جان، وہ اپنے حلق سے بمشکل آواز نکالتی بولی، کیونکہ آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی۔ مورے جان کی جان اس نکاح سے خوش نہیں ہے، وہ جانے کیا سننا چاہتی تھیں اس کے منہ سے، جبکہ ان کی بات سے اندر آتے مازن شاہ کے قدم پل بھر کو ٹھہرے تھے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے مورے جان، ہم خوش ہیں۔ ان کی بات پر وہ جھٹکے سے ان کی گود سے اٹھی اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے بولنے لگی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھی، پر وہ خود غرض نہیں تھی کہ صرف اپنی خوشی کے لیے وہ ان سب کی خوشیاں برباد کر دے جنہوں نے ہمیشہ اسے عزیز رکھا ہو۔ تو پھر اس اداسی کی وجہ؟ اس کے مرجھائے چہرے پر نظریں ٹکائے بولی، جو دن بدن اپنی رنگت کھوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، مازن شاہ کی آواز سے ان کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ مورے جان، میری وائٹ شرٹ کہاں ہے؟ مل نہیں رہی۔ وہ جان بوجھ کر تیز آواز میں بولتا اندر داخل ہوتا، بولا کہ وہ بھی سن سکے۔ چھوٹے شاہ، وہیں سامنے رکھی ہوئی ہے، آپ صحیح سے دیکھیں ذرا۔ وہ ایک نظر پری کی بے تاثر چہرے کو دیکھتے اس سے مخاطب ہوئی، جس کی ترچھی نظروں کا ارتکاز وہی وجود تھا۔ نہیں ہے، میں اچھی طریقے سے دیکھ چکا ہوں، آپ آ کر دیکھ دیجئے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹاتا بیزار سے لہجے میں بولا، میرے تو گھٹنوں میں درد ہے پری، آپ دیکھو۔ چھوٹے شاہ کو ان کی شرٹ ڈھونڈو، وہ پہلے ضامن کو کہتی، بعد میں اس سے مخاطب ہوئی جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ ہم مورے جان، وہ ہکا بکا سی ان کی طرف دیکھتے بولی تو وہ سر اس بات میں ہلا گئیں۔ مورے جان پلیز، میں لیٹ ہو رہا ہوں، جلدی کیجیے۔ وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار بولتا باہر کی طرف بڑھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تقلید میں بیٹھ سے اٹھی، جبکہ مورے جان مبہم سا مسکرا گئی۔ یہ ان کی معصومانہ کوشش تھی ان دونوں میں سب کچھ صحیح کرنے کی۔ پری کے جاتے ہی وہ بھی اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ گھٹنوں کا درد صرف ایک بہانہ تھا پری کو مازن کے کمرے میں بھیجنے کا۔ بوا، کھانے میں کیا بنا ہے؟ وہ عارش کے ہمراہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بوا صوفے پر بیٹھ کر سلاد کاٹ رہی تھی، جبکہ وفا سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کے ٹکڑے اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتی جا رہی تھی۔ بیٹا، بریانی، قورمہ، چکن کڑھائی، کباب، سلاد، رائتا اور میٹھے میں کھیر اور فروٹ ٹرائفل بنایا ہے، باقی ابھی دیکھو اور کیا بنانا ہے۔ وہ باریک باریک کھیرے کے قطلے کاٹتی مصروف سے انداز میں بتانے لگی، ہم نے تو نہیں کھایا یہ سب۔ وہ کھانوں کے نام سنتی منہ بناتے بولی اور آ کر عارش کے برابر میں بیٹھ گئی، جس پر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ گزارتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کیوں نہیں کھانے تمہیں یہ کھانے؟ بریانی تو تمہیں پسند ہے نا؟ اس کی بات پر وفا تفتیشی انداز لیے پوچھنے لگی، ساتھ اب کے ٹماٹر کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا تھا۔ ہمارا دل نہیں ہے وفا، وہ مختصر سا جواب دیتی عارش کے کندھوں پر سر رکھ گئی، جس پر اس نے جھک کر اس کی پیشانی چومی، جبکہ بوا اور وفا اپنے کاموں میں مگن تھی، ایک کاٹنے تو دوسرے کھانے میں۔ اچھا تو گڑیا کیا کھائے گی پھر؟ بوا نے نظریں اپنے ہاتھ میں موجود چقندر اور چھری پر جمائے ہوئے پوچھا، ہم نے پراٹھا کھانا ہے اچار کے ساتھ۔ وہ مزید عارش کے نزدیک ہوتی فرمائش کرتی بولی۔ اسی دوران ملازمہ عارش کی کافی لا کر اس کے سامنے رکھ گئی تھی، جسے اب وہ پینے میں مصروف تھا۔ وفا جانا، وہ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ جب آتش کی چہکتی آواز کانوں میں پڑی تو سب نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا، جو ہاتھوں میں 2 باسکٹ اٹھائے لا رہا تھا، ساتھ وفا کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، جو اس سے ناراض ہوئی تھی۔